رسالۃ الحقوق میں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب گفتگو شروع کی اساتذہ کے حقوق کے بارے میں تو بہت خوبصورت لطیف نکات امام علیہ مقام نے بیان فرمائے کہ جو آپ خود بھی امام امت ہیں اور استاد ہیں پوری امت کے، ان کو تو احترام سب پہ واجب ہے، مگر ہم جو اپنے علاقوں میں، اپنے شہروں میں، جہاں پر بھی جس مقام پر کوئی بچہ یا بڑا یا جوان یا حتی بزرگ اگر کوئی کسی سے تعلیم حاصل کرتا ہے، کسی بھی مرحلے میں کوئی بھی چیز تربیت کے معاملے میں کسی کو کچھ سکھا رہا ہے تو اس کے بارے میں چند حق بیان فرمائے امام علی مقام نے، کہ جس میں فرمایا کہ حق کو سائل کا بالعلم ہے، کہ جس نے تمہیں علم و آگاہی اور معرفت تمہیں دی ہے، فرمایا دیکھو اس کے چند حق ہیں تم پر کہ التعظیم لہ، فرمایا اس کا احترام کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی مقام پر اس کی بے احترامی ہو جائے۔ ہر موقع کوئی بھی مقام ایسا ہو، چاہے مجلس ہو، چاہے گھر ہو، چاہے گھر سے باہر ہو، چاہے مدرسہ ہو، مدرسے سے باہر ہو، ہر مقام پہ فرمایا اس کے احترام کو بجا لا، والتوفیر لمجلس ہی، فرمایا اس کے لیے جگہ بناؤ اگر وہ کہیں پہ آ جائے، اس کی جگہ کو بہترین جگہ سمجھو۔ یعنی اگر وہ کہیں بیٹھا ہے تو اس سے اونچی جگہ پہ نہ بیٹھو، اگر وہ نیچے بیٹھا ہے تو خود نیچے بیٹھو۔ حسن الاستماع الیہ، کہ اگر وہ گفتگو کرے استاد، فرمایا اس کی گفتگو کو بہترین انداز سے سننے کی کوشش کرو، توجہ سے سنو اس کی بات کو، کہ اس کی گفتگو کو اگنور نہ کرو، اس کی باتوں کو اگنور نہ کرو۔ یہ بے احترامی ہو جائے گی استاد کی، کہ استاد ایک علم و معرفت کی گفتگو کر رہا ہو اور آپ کی اس پر توجہ نہ ہو۔ اس چیز کے بارے میں مجلس میں یہ بہت اہم نکتہ ہے، بعض اوقات جو شاگرد ہوتے ہیں وہ استاد سے پہلے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں مجلس استاد میں، تو فرمایا جب کوئی استاد سے سوال کرے تو فرمایا استاد کے جواب دینے سے پہلے خود جواب نہ دو، استاد کے جواب کا انتظار کرو اور استاد کو جواب دینے دو۔ جب اس کی مجلس میں بیٹھو، فرمایا دوسروں سے گفتگو نہ کرو، تمہاری توجہ استاد کی طرف ہو، تمہاری نگاہیں استاد کی طرف ہوں، کہ کچھ سیکھنے آئے ہو، کچھ لینے کے لیے آئے ہو، تو تمہاری توجہ کہیں ادھر ادھر تقسیم نہ ہو۔ حق کا تقاضا یہ ہے کہ جب اس کے سامنے بیٹھو، اس کے پاس بیٹھو، تو کسی کی غیبت نہ کرو۔ یعنی استاد کی احترام کا یہ تقاضا ہے، اس کی عظمت کا یہ تقاضا ہے کہ دوسرے مومنوں کی اس کی محفل میں توہین نہ کرو، دوسرے مومنین کی اس کی محفل میں غیبت نہ کرو، یعنی مومنین کے حقوق کو ضائع نہ کرو، ان کی لوگوں کے حقوق کو ضائع نہ کرو، کیونکہ اگر ہم کسی دوسرے مومن کی غیبت کر رہے ہیں تو دوسروں کے حق کو استاد کی محفل میں ضائع کر رہے ہیں، تو فرمایا یہ اس کی عظمت کا تقاضا ہے کہ دوسروں کی غیبت نہ کرو۔ فرمایا کہ اگر استاد کی کوئی برائی سامنے آ جائے یا استاد میں کوئی کمی محسوس کرو تو فرمایا اس کی برائیوں پہ پردہ ڈالو، اس کی کوتاہیوں پہ، اس کی لغزشوں پہ، چاہے وہ لفظی لغزشیں ہوں، چاہے وہ کسی اور حوالے سے لغزشیں ہوں اور کوتاہیوں ہوں، فرمایا اس کی کوتاہیوں کو معاف فرما دو۔ جو دشمن ہے تمہارے استاد کے، فرمایا ان کی ہم نشینی اختیار نہ کرو، استاد کا حق ہے یہ، اس نے تمہیں علم و معرفت کی تعلیم دی ہے، اس کے دشمن کے پاس جا کر نہ بیٹھو، اور فرمایا اس کے جو دوست ہیں ان سے دشمنی بھی نہ رکھو، لہذا استاد کے دوستوں سے دوستی رکھو۔ اگر تم یہ عمل کر لو گے تو فرشتے تمہارے حق میں گواہی دیں گے کہ اس نے اپنے استاد کے حق کو ادا کر دیا ہے، اور اس نے جو تعلیم حاصل کی تھی، فرمایا وہ تعلیم خدا کے لیے حاصل کی تھی، لوگوں کو دکھانے کے لیے حاصل نہ کی تھی۔ تو استاد کے حق کو صحیح معنی میں ادا کرنے والا ایسے ہی ہے کہ اس نے واقعاً خدا کی خاطر جو ہے تعلیم حاصل کی ہے اور علم و معرفت کو حاصل کی ہے، اپنے دین کو سمجھا ہے، احکام کو سمجھا ہے، فقہی مسائل کو سمجھا ہے۔ لہٰذا مجھے ایک حرف بھی فرمایا سکھایا، اس نے گویا مجھے اپنا غلام کر لیا، تو یہ غلام پر جس طرح فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے آقا کی تعظیم کرے، اس طرح شاگرد پہ فرض ہے کہ اپنے استاد کی تعظیم کرے، اپنے استاد کی عزت بجا لائے، کسی بھی موقع پر اس کی بے احترامی نہ کرے اور اس کے حقوق کو ضائع نہ کرے۔